بہت زمانہ پہلے عرب کے ایک حصے میں ایک ایسی قوم آباد تھی جو بظاہر خوشحال، طاقتور اور تجارت میں ماہر سمجھی جاتی تھی۔ ان کے بازار ہمیشہ آباد رہتے، ان کی گلیوں میں قافلے آتے جاتے اور ان کے گھروں میں دولت کی ریل پیل ہوتی۔ یہ قوم اپنی تجارت کے انصاف پر نہیں بلکہ لوگوں کو دھوکہ دینے پر فخر محسوس کرتی تھی۔ یہ قوم مدین کہلاتی تھی اور اللہ نے انہی کے لیے ایک عظیم نبی حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت شعیب نہایت خوبصورت اخلاق رکھنے والے، نرم دل اور انتہائی دانا تھے۔ آپ کو اللہ نے خاص طور پر اس قوم کی اصلاح کے لیے مبعوث فرمایا۔ وہ قوم دولت پر فخر کرتی، جھوٹ بولتی، ناپ تول میں کمی کرتی، میلوں دور سے آنے والے مسافروں کو لوٹ لیتی، راستوں پر بیٹھ کر لوگوں کو دھمکاتی اور ہر طرح سے دنیاوی فائدہ حاصل کرنے میں لگے رہتے۔ اللہ نے ان کے لیے ہدایت بھیجی، مگر ان کے دلوں پر غرور، تکبر اور دنیا کی محبت کا پردہ چڑھا ہوا تھا۔ حضرت شعیب اپنی قوم سے بے حد محبت رکھتے تھے۔ وہ انہیں بار بار سمجھاتے، انہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتے اور ان پر شفقت ہی شفقت کرتے۔ وہ فرماتے کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم انصاف کرو، ناپ تول پورا رکھو، اللہ سے ڈرو، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ تجارت میں دھوکہ دینا، کم تولنا، جھوٹ بولنا، یہ سب اللہ کو پسند نہیں۔ اگر تم باز نہ آئے تو تم پر وہی عذاب آئے گا جو گزشتہ قوموں پر آیا۔ لیکن قوم شعیب نے آپ کی باتوں کو مذاق بنا لیا۔ وہ کہتے کہ اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم اپنے مال پر بھی تمہاری مانیں؟ کیا ہم اپنی مرضی سے خرید و فروخت بھی نہ کریں؟ بعض لوگ کہتے کہ شعیب بہت کمزور ہے، اگر اس کا خاندان نہ ہوتا تو ہم اسے رجم کر دیتے۔ ان کے دل اتنے سخت ہو چکے تھے کہ وہ اپنے نبی سے بھی دشمنی کرنے لگے۔ حضرت شعیب ان کو صبر اور دلیل کے ساتھ سمجھاتے رہے۔ وہ کہتے کہ میں جو کچھ کہتا ہوں دل کی خیر خواہی سے کہتا ہوں۔ میں تمہارے لیے وہی چاہتا ہوں جو ایک بھائی دوسرے بھائی کے لیے چاہتا ہے۔ تم میرے قول پر کیوں شک کرتے ہو؟ کیا میرا رب مجھے دھوکہ دینے والوں میں سے بنا دے گا؟ ہرگز نہیں، میں تو بات ہی وہ کہتا ہوں جو تمہاری بھلائی میں ہو۔ مگر مدین کی قوم نے آپ کا مذاق کرانا چھوڑا نہیں۔ وہ کہتے کہ اے شعیب، تم جو کچھ کہتے ہو اس میں کوئی دلیل نہیں۔ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ اگر واقعی تم سچے ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو۔ تم اس عذاب کا ذکر بار بار کرتے ہو تو ہم اسے دیکھنا چاہتے ہیں۔ حضرت شعیب اپنے رب سے فریاد کرتے مگر پھر بھی ان کی قوم کو سمجھانے کی کوشش جاری رکھتے۔ وہ ہر دروازے پر جاتے، ہر بازار میں کھڑے ہو کر لوگوں کو انصاف کی دعوت دیتے۔ وہ رات کو اٹھ کر اپنے رب سے گڑگڑاتے کہ اے میرے اللہ، ان لوگوں کے دل کھول دے، یہ گمراہ نہ ہوں، ان پر رحم فرما۔ لیکن قوم کی سرکشی بڑھتی ہی گئی۔ اس قوم کا ایک بہت بڑا جرم یہ بھی تھا کہ وہ راستوں پر بیٹھ کر مسافروں کو ڈراتے دھمکاتے، ان سے زیادہ پیسے لیتے، بعض کو لوٹ لیتے اور بعض کو تجارت میں دھوکہ دے کر ان کا مال ہتھیا لیتے۔ حضرت شعیب فرماتے کہ اے میری قوم، اللہ نے زمین کو امن کے لیے بنایا ہے، تم اسے فساد کی جگہ کیوں بناتے ہو؟ مگر وہ ہر نصیحت کو جھٹلا دیتے۔ جب قوم کے سرداروں نے دیکھا کہ شعیب کی دعوت سے کچھ لوگ تو ایمان لا رہے ہیں مگر اکثر لوگ اب بھی ان کی باتیں سنتے ہیں تو انہوں نے جلسہ بلایا۔ اس میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یا تو شعیب اور ان کے ماننے والے ہمارے دین پر واپس آئیں یا ہم انہیں بستی سے نکال دیں۔ انہوں نے اعلان کیا کہ شعیب، تم اور تمہارے ساتھی یا تو ہمارے مذہب میں واپس آ جاؤ یا پھر ہمارے شہر سے نکل جاؤ۔ حضرت شعیب نے جواب میں فرمایا کہ کیا تم ہمیں زبردستی ایسا کرنے پر مجبور کرو گے؟ ہم اس دین کی طرف کبھی نہیں لوٹ سکتے جسے اللہ نے چھوڑ دینے کا حکم دیا ہے۔ مگر قوم کے سردار نہ مانے۔ آخری وقت قریب آ چکا تھا۔ اللہ کا پیغام شعیب کو ملا کہ اے شعیب، اب تمہاری قوم حق سے بہت دور جا چکی ہے۔ اب یہ عذاب دیکھے بغیر نہیں مانیں گے اور جب عذاب آئے گا تو ایمان لانا ان کے لیے بے فائدہ ہوگا۔
تم اور تمہارے ساتھی شہر سے نکل جاؤ۔ شعیب علیہ السلام نے اپنے پیروکاروں کو جمع کیا اور انہیں حکم دیا کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر شہر چھوڑ دیں۔ جب وہ لوگ پہاڑی راستوں سے گزر رہے تھے تو شعیب کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت تھی۔ وہ جانتے تھے کہ اب اللہ کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ حضرت شعیب نے جب آخری بار اپنی قوم کی طرف دیکھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ دل سے چاہتے تھے کہ یہ لوگ ہدایت پکڑ لیں، مگر اب معاملہ ان کے اختیار سے نکل چکا تھا۔ جیسے ہی شعیب اور ان کے ساتھی بستی سے دور ہوئے، اللہ نے عذاب کا آغاز کیا۔ پہلے سخت گرمی آئی، اتنی شدید کہ لوگ گھروں سے باہر نکلنے لگے۔ دھوپ اتنی تیز کہ لگتا تھا آسمان سے آگ برس رہی ہے۔ پانی سوکھ گیا، ہوا بند ہو گئی، سانس لینا مشکل ہو گیا۔ لوگ سائے کی تلاش میں بھاگتے پھرتے۔ پھر اچانک آسمان پر ایک بادل نمودار ہوا۔ لوگوں نے خوشی سے چلانا شروع کر دیا کہ لو اب بارش ہوگی اور ہم بچ جائیں گے۔ وہ سب بادل کے نیچے جا کھڑے ہوئے، مگر انہیں کیا معلوم تھا کہ یہی بادل ان کے لیے عذاب کا اعلان ہے۔ بادل سے بجائے رحمت کے شدید آگ برسی۔ پچھاڑنے والی چیخ نے پوری بستی کو ہلا کر رکھ دیا۔ زمین لرز اٹھی، آسمان گویا پھٹ گیا۔ ایک خوفناک آواز نے سب کو جڑ سے ہلا دیا۔ لوگ ایک ایک کر کے گرنے لگے۔ ان کے مکانات لرز کر گرے، دیواریں ٹوٹ گئیں، بازاروں کا شور ختم ہو گیا۔ اس آواز نے ان کے دل چیر ڈالے۔ کچھ لمحوں میں پوری قوم مٹی کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئی۔ ان کے بڑے بڑے بازار، ان کے قافلے، ان کا غرور سب ختم ہو گیا۔ اللہ نے ایک ہی پل میں ساری بستی کو الٹ دیا۔ نہ کوئی زندہ بچا، نہ کوئی آواز رہی۔ وہی قوم جو شعیب کا مذاق کراتی تھی آج زمین پر ایسے پڑی تھی جیسے کبھی ایگزسٹڈ ہی نہ ہو۔ جب شعیب نے واپس مڑ کر اپنی قوم کی تباہی دیکھی تو انہوں نے نہایت غمگین لہجے میں کہا کہ میں نے تو تمہیں سمجھایا تھا، میں نے تمہیں خیر کی دعوت دی تھی، مگر تم نے میری کسی بات کو نہ مانا۔ آج تمہاری بستی پر اللہ کا فیصلہ ہو گیا۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے کہ اللہ ظالموں کو مہلت تو دیتا ہے مگر چھوڑتا کبھی نہیں۔ ظلم، دھوکہ، فریب اور ناپ تول میں کمی کرنے والوں کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ قوم شعیب اسی حقیقت کی زندہ مثال بن گئی۔ اس واقعے میں ان سب کے لیے سبق ہے جو اللہ کے احکامات کو بھول کر دنیاوی فائدے کو سب کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں۔ اللہ کی پکڑ سخت ہے اور اس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ حضرت شعیب اپنی قوم کی تباہی دیکھ کر آگے بڑھ گئے اور اللہ نے ان کے لیے نئی جگہ اور نئی قوم مہیا کی۔ ان کی زندگی تبلیغ کرتے ہوئے گزری، مگر قوم مدین کا انجام ہمیشہ کے لیے تاریخ بن گیا۔